MySQLi in Urdu Hindi, a complete guide to PHP in MySQLi with OOP, Object Oriented Programming Concept explained in Urdu Hindi. So یہ جو کورس ہوگا PHP in MySQL کا جو لیٹسٹ کورس ہے، اس کے اندر جو ہے ہم کمپلیٹ جو ہے آپ کو ٹیچ کریں گے PHP اور MySQLi، اور اس کے ساتھ ساتھ آبجیکٹ اورینٹڈ جو پروگرامنگ ہے اس کا بھی کانسیپٹ آپ کو دیں گے اس کورس کے اینڈ میں. سو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ PHP ہے کیا بیسکلی. تو PHP جو ہے وہ یہ سٹینڈس کرتی ہے، PHP اسٹینڈس فار ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر. PHP جو ہے اس کا یہ ایبریویشن ہے ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر کا، اور اس کو پہلے جو ہے جب یہ ریلیز ہوئی تھی فرسٹ ٹائم تو اس وقت اس کا نام تھا PHP کا پرسنل ہوم پیج، پرسنل ہوم اینڈ پھر P جو ہے پیج. تو یہ اس کا پہلے تھا، لیکن ابھی یہ جو ہے اس کا چینج کر دیا گیا ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر. اور PHP ایز اے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج. PHP ایک سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے. اس کے لیے سرور ضروری ہوتا ہے، کوئی ویب سرور جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس میں کام کرنے کے لیے. PHP ایز اے ویب پروگرامنگ لینگویج. ٹھیک ہے جی، PHP ایک ویب پروگرامنگ لینگویج ہے. PHP از یوزڈ ٹو کریٹ ویب اپلیکیشنز. PHP استعمال ہوتی ہے ویب اپلیکیشنز بنانے کے لیے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ویب سائٹس اور دوسرے جو ویب سائٹ کے اندر جو سسٹمز ہوتے ہیں، لاگ ان لاگ آؤٹس، رجسٹریشنز اور مختلف قسم کی ڈائنامک چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے PHP یوز ہوتی ہے. PHP از یوز ٹو کریٹ ڈائنامک ویب سائٹس. PHP ڈائنامک ویب سائٹس بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے. ڈائنامک ویب سائٹس جو ہے بیسکلی وہ اس طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہے جس پر یوزر انٹریکٹ کرتا ہے، اور وہ ویب سائٹس چینج ہوتی رہتی ہے لمحہ بلمحہ جب بھی یوزر یعنی یوزر کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسٹیٹک ویب سائٹ نہیں ہوتی، ایک جگہ پہ کڑی ہوئی نہیں ہوتی. جیسے کہ HTML کی ویب سائٹ ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ کڑی ہوتی ہے، اس میں یوزر کوئی چینجز نہیں کر سکتا اور جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہی یوزر دیکھ سکتا ہے، اور آگے پیچھے نہ اس میں کنٹینٹ میں یوزر نہ چینج کر سکتا ہے، نہ ویب سائٹ خود چینج ہو سکتی ہے. لیکن PHP کے اندر جو ویب سائٹس ہوتی ہے وہ یوزر بھی اس میں چینجنگ کر سکتا ہے، اور ویب سائٹ خود بھی چینج ہوتی رہتی ہے وداؤٹ کسی انسان کے بغیر جو ہے وہ خود ہی چینج ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ آپ فیس بک کی مثال آپ کے سامنے ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کمنٹس کرتے ہیں، لوگ پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں، لوگ جو ہے میسیجنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے. تو دیٹس دا بیوٹی آف PHP. یہ PHP میں بنائی گئی ہے. فیس بک، یوٹیوب، آپ کا یوٹیوب تو نہیں، فیس بک اور ٹویٹر ہو گیا، اور اس طرح کی بڑی بڑی سائٹس ہیں. PHP کے بعد what is MySQLi. MySQLi as a database management system. MySQLi ایک database management system ہے، اور MySQLi is an improved version of MySQL. MySQL بیسکلی یہ نکلا ہے SQL سے. SQL کا مطلب ہوتا ہے Structured Query Language. ٹھیک ہے جی، یہ اسٹرکچر کیوری لینگویج ہے جو کہ آپ کے ڈیٹا کو، جو ٹیکسٹ انفارمیشن ہے اس کو سیو کرتا ہے ایک ڈیٹا بیس کے اندر، ایک جگہ پر، جہاں سے اس کو آپ بعد میں کال کر سکتے ہیں. اور یہ اس کا اپنا ایک سرور ہوتا ہے. ویب سرور کے اندر ڈیٹا بیس کا اپنا ایک سرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر ایک سسٹم ہے، اس میں آپ کا ڈیٹا سٹور ہوتا رہتا ہے، جس میں ٹیبلز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بیسکلی پہلے جو ہمارا اس سے پہلے والا جو کورس تھا PHP کا، اس میں ہم نے صرف MySQL کو جو ہے استعمال کیا تھا. لیکن چونکہ پھر MySQLi اب نیو ہے اور یہ یوز ہوگا فیوچر میں PHP کے ساتھ، چونکہ یہ ایک امپرووڈ ورژن ہے MySQL کا. سو ہمیشہ ہم یہ یوز کریں گے، اسی لیے ہم یہ نیا کورس بنا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اپڈیٹڈ رہیں اور اپڈیٹڈ چیزیں سیکھیں لوگ نا. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے یہ پورا کورس جو ہے ابھی دوبارہ سے بنا رہے ہیں بیسکلی. تو کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ مطلب سب لوگ جو ہے وہ اپڈیٹڈ چیزیں سیکھیں تاکہ آگے مارکیٹ میں ان کو مسئلہ نہ ہو، اور مارکیٹ میں ایزلی جو ہے وہ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اور لیٹسٹ چیزوں پر ان کو عبور حاصل ہو. تو اسی لیے MySQLi ہم یوز کریں گے. اس کا ڈیٹا بیس کنیکشن بھی ڈفرینٹ بنتا ہے، اور باقی جو اس کی کیوریز ہوتی ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جو ایکشنز ہوتے ہیں. اینیویز، MySQLi is used to store text information. ٹیکسٹ انفارمیشن جو ہے وہ MySQL کے اندر آپ سیو کر سکتے ہیں.
اس میں ویڈیوز اور پکچرز اور تھنگز لائک دیٹ آپ سیو نہیں کر سکتے. اس کے لیے فائل سرور ہوتا ہے, وہاں پر آپ سیو کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو جو ڈیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر صرف ٹیکسٹ انفارمیشن سیو ہوں گے. اور MySQL از یوز ٹو کریٹ ڈیٹا بیسز اینڈ ٹیبلز. تو یہ ڈیٹا بیسز بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور ٹیبلز بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ PHP کے ساتھ جو ہے کمبینیشن میں اسٹرانگلی یوز ہوتا ہے, یعنی کہ شروع سے یہ یوز ہوتا ہے اور یہ سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ جو فیس بک جیسے بڑی سائٹ ہے, گوگل جیسی بڑی سائٹس ہے, یہ بھی جو ہے MySQL کو یوز کرتے ہیں. سو اس کورس میں ہم MySQL کو سیکھیں گے PHP کے ساتھ, اس کے کمبینیشن میں, کیونکہ PHP میں ہم پروگرامنگ کریں گے اور جو ڈیٹا ہوگا وہ ڈیٹا بیس میں سیو ہوگا, اور وہ ڈیٹا بیس ہمارا MySQL کا ہوگا. وہاں پر ہم ڈیٹا سیو کریں گے اور پھر جو ہے اس کو ریٹریو کریں گے یا کال بیک کریں گے ویب پیجز کے اوپر PHP کے ذریعے. سو دیٹس اٹ. نیکسٹ سلائڈ. اب سرور کا ذکر آ گیا ہے, میں ایک دو بار بولا ہے, تو سرور کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا آپ کو بتانا ضروری ہے. واٹ از اے سرور؟ سرور کیا ہے؟ A server also called web server is a place where we have built-in libraries and other important components in order to run our website on the web. سرور جس کو ویب سرور بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر لوکل سرور ہمارے پاس اپنے کمپیوٹر پہ ہے تو وہ بھی ایک سرور ہے, اور ویب سرور جو ہے اگر ویب پہ ہماری ویب سائٹ ہے تو وہاں پر ہمارے پاس ویب سرور ہوتا ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارے پاس مختلف لینگویجز کی جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان کی لائبریریز ہوتی ہے, اور دوسری جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کی لائبریریز ہوتی ہے, اور دیگر جو اجزاء ہے یعنی جس سے ایک ویب سائٹ انٹرنیٹ کے اوپر چلتی ہے, جو ضروری ٹولز اور کمپوننٹس ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ویب سرور میں بائی ڈیفالٹ موجود ہوتی ہے. آج کل جو ویب سرورز ہے وہ کافی ایڈوانس ہے اور کافی امپرووڈ ہے, تو اس میں وہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے, اور جہاں پر ہم اپنی ویب سائٹ اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ پھر انٹرنیٹ کے اوپر چل جاتی ہے, یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو ویو کیا جا سکتا ہے. جو سیکنڈ پریز ہے اس ٹیکسٹ کا وہ ہے کہ a server is a place where we install, upload our files, folders, directories in order to display them on www اور World Wide Web. سرور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اپنی ویب سائٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں, اور ہم جو کوئی ٹول اگر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر ہم انسٹال کر سکتے ہیں. اضافی کوئی تھرڈ پارٹی کوئی چیز ہو یا کوئی ٹول ہو یا کوئی سافٹ ویئر ہو, وہ ہم وہاں پر انسٹال کر سکتے ہیں. اپنے فولڈرز اور فائل جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں, اپنی ویب سائٹ کی فائلز بیسکلی, تو تاکہ ہم ان کو ڈسپلے کر سکے www کے اوپر یا ورلڈ وائڈ ویب, جو کہ بیسکلی جہاں پر دنیا کی تمام ویب سائٹس پڑی ہوئی ہے وہ ہے www. تو بیسکلی ویب سرور جو ہوتا ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ویب سائٹ کو چلانے کے لیے, اور یہ اس کورس میں آگے ہم سیکھیں گے. تو اس کے بعد جاتے ہیں نیکسٹ پہ جی جناب. ویب سرور کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ ویب سرورز جو ہوتے ہیں نا وہ کس قسم کے ہوتے ہیں, یا آپ کو اپنی ویب سائٹ جو ہے انٹرنیٹ پہ رن کرنے کے لیے, چلانے کے لیے کون کون سے سرورز کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پاس ایک ویب سرور موجود ہو. ویب سرور میں کون سی چیز مین جو چیز ہے, یعنی کہ بالکل مین جو کہ ڈائریکٹ آپ کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ www پر رن کرے گی یا لوگ اس کو ویو کر سکیں گے, اس کے لیے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے درجنوں اور ٹولز ہوتے ہیں آپ کے ویب سرور کے اندر جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اضافی طور پہ اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنانے کے لیے, اس کا بیک اینڈ بہتر بنانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ 3 چیزیں جو ضروری ہوتی ہے وہ ایک ہے فائل سرور, جہاں پر آپ کی فائلز موجود ہوتی ہے, یعنی کہ جو آپ کے پیجز ہوتے ہیں یا فائلز ہوتی ہے, امیجز ہوتی ہے, ویڈیوز وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے فائلز کے اندر, تو وہ آپ کے فائل سرور کے اندر پڑی ہوتی ہے. یہ ویب سرور کی بات کر رہا ہوں میں. ویب سرور میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں سے یہ 3 چیزیں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ کی ویب سائٹ کو رن کرتی ہے. ایک فائل سرور, ایک ڈیٹا بیس سرور, اور ایک ڈومین نیم کنیکٹیویٹی. ڈومین نیم کنیکٹیویٹی سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ نے ڈومین نیم لازمی بات ہے کہیں سے لیا ہوگا, اور یہ جو ویب سرور ہے یہ بیسکلی وہ ویب ہوسٹنگ اکاؤنٹ ہے جو آپ لیتے ہیں, یعنی کہ جو ویب ہوسٹنگ آپ کسی کمپنی سے لے لیتے ہیں ویب ہوسٹنگ, تو وہ آپ کو یہ جو سی پینل بھی اس کو کہتے ہیں لوگ, تو یہ آپ کو دے دیتے ہیں. اس کا آپ کا اپنا یوزر نیم بھی ہوتا ہے, اپنا پاسورڈ بھی ہوتا ہے, تو اس میں آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں اور اپنے اس میں تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ڈومین نیم جو ہے یا تو آپ الگ کمپنی سے لیا ہوا ہوتا ہے یا آپ نے اسی کمپنی سے ویب ہوسٹنگ جس سے لی اسی سے لی ہوئی ہے, لیکن اس کی کنیکٹیویٹی ضروری ہوتی ہے آپ کی ویب ہوسٹنگ. یہ جو ویب سرور ہوتا ہے
یہ بیسکلی ویب ہوسٹنگ ہے، ٹھیک ہے. تو اس ویب سرور کے اندر جو ہے آپ کو اس کی کنیکٹیوٹی کرنی ہوتی ہے کہ میرا جو ڈومین نیم ہے، جو ایک ایڈریس ہے، وہ کنیکٹ ہوگا اس ویب ہوسٹنگ سے، تو یہاں سے جو میری ویب سائٹ یہاں پر ہوگی وہ اٹھائے گا اور وہاں پر ویب براؤزر پہ جو ہے ڈسپلے ہوگا. تو اس ویب سرور کے اندر فائل سرور ہوتا ہے، ڈیٹا بیس سرور ہوتا ہے. فائل سرور میں آپ کی تمام فائل سیو ہوتی ہے، یہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں. ڈیٹا بیس سرور کے اندر جو ہے آپ کے ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ٹیکسٹ انفارمیشن جو ہے وہ سیو کرتے ہیں، جس میں ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں، بہت سارے ٹیبلز ہوتے ہیں. اور ڈومین نیم جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس سرور سے. سو دیٹس ویری سمپل. نیکسٹ پہ آتے ہیں، یہ بھی آپ کو ایک ریئل جو ہے ایک ڈائیگرام کی صورت میں آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کا ویب سرور ہے. دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے ویب سرور، تو یہ مین ویب سرور ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ڈیٹا بیس سرور ہے اور یہ فائل سرور ہے اور یہ یوزرز ہے. دیکھیے یہ تین جو ہے یہ یوزرز ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے ویب سرور جب یہ براؤزر ہے، ٹھیک ہے جی. براؤزر پہ یہ ایڈریس جب ٹائپ کریں گے آپ کی ویب سائٹ کا، تو ڈائریکٹلی آپ کا جو ویب براؤزر ہے نا وہ کانٹیکٹ کرے گا اس ویب سرور سے. اس ویب سرور سے کانٹیکٹ کرے گا اور جب یہ پیج ڈسپلے کرنے کی کوشش کرے گا یہ ویب سرور، تو یہ کانٹیکٹ کرے گا فائل سرور سے اور ڈیٹا بیس سرور سے. اس سے ٹیکسٹ انفارمیشن لے گا، یعنی ٹیکسٹ انفارمیشن جو ہے یہاں سے ریٹریو ہوں گی، وہ پروگرامنگ لینگویج میں آلریڈی لکھی جا چکی ہوتی ہے. اور فائل سرور جو ہے یہاں پر فائلز پڑی ہوتی ہے، تو وہ ان دونوں کے مجموعے سے وہ ویب سائٹ بنی ہوتی ہے. اور دوسری جو پروگرامنگ لینگویجز بھی یوز ہوئی ہوتی ہے، اور یا جو اسٹرکچر لینگویج یعنی HTML CSS وغیرہ جو ڈیزائن وغیرہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر پڑی ہوتی ہے نا. فائل سرور میں وہ ساری فائلز پڑی ہوتی ہے اور ڈیٹا بیس سرور کے اندر ڈیٹا بیسز پڑی ہوتی ہے. تو وہ ویب سرور جو ہے وہ سب کو ان دونوں سے لے کے آگے جو ہے براؤزر کو سینڈ کر دیتا ہے. اس کو HTTP ریکویسٹ کہتے ہیں. تو یہ یوزرز ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہ ویب سرورز کو ڈسپلے کر دیتا ہے، تو ویب سائٹ جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. تو یہ ایک ریئل جو ہے ایگزامپل ہے ویب سرورز کا. ویب سرور اس کورس کے اندر جو ہے جو ٹولز ہم یوز کریں گے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو PHP اور MySQL کا مینلی کورس ہے، لیکن لازمی بات ہے جب ہم کوڈنگ کریں گے اور جو چیزیں لکھیں گے تو لازمی بات ہے یقیناً اس میں اور بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اور بھی لینگویجز یا اور بھی ٹول جو ہے وہ انوالو ہوں گے. سو اس کورس میں جو کم و بیش جو ہم چیزیں سیکھیں گے، جو لینگویجز ہمارے پاس آتی جائے گی، اس میں PHP تو نمبر پہلے پہ ہے کیونکہ یہ کورس ہی PHP اور MySQL کا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم HTML5 جو ہے وہ بھی اس میں یوز ہوگا جب پیجز ہم بنائیں گے، یعنی کہ لازمی بات ہے PHP کا کوڈ جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں HTML کے پیج کے اندر. HTML کے پیج کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں ایسے ہی اپنا ایک انڈیویجول سپریٹ پیج میں، لیکن یہ ہے کہ موسٹلی ہم جو ہے HTML کے پیج کے اندر لکھتے ہیں. تو HTML5 اور CSS3 بھی یوز ہوگا. سم ٹائمز ہمیں ڈیزائن کرنا پڑے گا کچھ پیج کو، اور جاوا اسکرپٹ بھی ہمیں تھوڑا بہت اس میں یوز ہو سکتا ہے. اور زیمپ جو ہے ایک ایسا ایک سافٹ ویئر ہے، ایک ایسا پیکج ہے جس کو ہم انسٹال کر سکتے ہیں اپنے لوکل کمپیوٹر پہ اور اس کو یوز کر سکتے ہیں، جو ہمیں PHP کے کوڈز رن کر کے دے دیتا ہے. اور Notepad++ جو ہے یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ایڈیٹر ہوگا اس کورس میں. ٹیکسٹ ایڈیٹر سے مطلب ہے کہ جس میں ہم کوڈز ٹائپ کریں گے، یعنی کہ وہ آپ سمپل نوٹ پیڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں کوڈز. آپ کسی ڈیزائننگ سافٹ ویئر جیسے کہ ڈریم ویور ہے اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، نیٹ بینز ہے، اس کے علاوہ سبلم ہے، بہت سارے ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہیں جس میں ہم لوگ کوڈز لکھتے ہیں مختلف پروگرامنگ لینگویجز کی. تو Notepad++ چونکہ مجھے پسند ہے اور بہت سمپل سا ہے، فری ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایزلی. تو اس میں ہم اپنے کوڈز ٹائپ کریں گے. اور جو ہمارا زیمپ ہے، تو یہ زیمپ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے نا، بیسکلی اگر ہم ابھی ویب سائٹ آن لائن لے لیتے ہیں، ہر کسی کے پاس تو ویب سائٹ وہ تو ڈائریکٹ نہیں ویب ہوسٹنگ لے سکتا کہ ویب ہوسٹنگ ہو اور ڈومین نیم اور ساری چیزیں ہوں، تو وہ ہر کوئی وہاں پر تو ٹیسٹ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے لوکل ہوسٹ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے. تو یہ بیسکلی یہ زیمپ جو ہے یہ جب ہم سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں گے اور انسٹال کریں گے اپنے کمپیوٹر پہ، تو ہمیں ویب سرور کی جو سہولت ہے نا وہ ہمارے لوکل کمپیوٹر پہ وہ سہولت ہمیں مل جائے گی، یعنی بغیر انٹرنیٹ کے. تو وہاں پر ہم PHP کے کوڈز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، رن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ویب سائٹ بناتا ہے نا PHP کے اندر یا اس طرح کی کسی پروگرامنگ لینگویج کے اندر، تو وہ ہمیشہ پہلے لوکل ہوسٹ پہ لوکلی یا آف لائن ہی اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تمام جب ایررز اس سے ہٹ جاتے ہیں، بالکل کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرتا ہے آن لائن ویب سرور پہ. کیونکہ آن لائن لائیو ویب سرور پہ پھر آپ کے پاس مسئلے اگر آ جاتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کے پاس ایررز آ جاتے ہیں ریئل ٹائم میں، تو وہ بڑی مصیبت بن جاتی ہے آپ کے لیے بھی اور وزٹرز کے لیے بھی.
تو لازمی طور پہ ہم پہلے لوکل ہوسٹ پہ وہ کرتے ہیں اپنے لوکل کمپیوٹر پہ ویب سائٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے زیمپ جو ہے وہ ضروری ہے, چاہے ہمارے پاس آن لائن سرور ہو یا نہ ہو, لیکن پہلے ہم لوکل ہوسٹ پہ چیزیں بناتے ہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں. اور ہم آپ کو لوکل ہوسٹ پہ بھی بنانا سکھائیں گے, پھر ان چیزوں کو اپلوڈ بھی کر کے دکھائیں گے آپ کو کیسے اپلوڈ ہوتی ہے اور اس کی کنفیگریشن کیسے ہوتی ہے, تو آپ وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری کورس کے اندر آتی جائے گی, یہ ساری اجزاء, اور جس میں زیمپ اور نوٹ پیڈ ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا انٹرنیٹ سے, اور انسٹال کرنے کے بعد جو ہے ان دونوں کے ذریعے یہ تو ایک سرور ہے, اور نوٹ پیڈ پلس پلس جو ہے وہ سمپل سا ایک کوڈ ایڈیٹر ہے, اس میں ہم کوڈ لکھیں گے. سو دیٹس اٹ. نیکسٹ جو ہے کورس کے آؤٹ لائن کی طرف آتے ہیں. کورس کے آؤٹ لائن بہت سمپل سی میں نے رکھی ہوئی ہے. اس میں پی ایچ پی کی جو بیسک چیزیں ہے وہ ہم پہلے سیکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ ٹول جو ہے انسٹال کریں گے, اس کو رن کریں گے. جو یہ نوٹ پیڈ پلس پلس ہے اور جو زیمپ ہے اس کا طریقہ بتاؤں گا. اس کے بعد بیسک پی ایچ پی کا سنٹیکس ہوگا کہ پی ایچ پی کے بالکل بیسک جو سنٹیکس ہے وہ کیا ہے, کس طرح لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی دو مشہور کمانڈز ہے, ایکو اینڈ پرنٹ, اس پہ ہم بات کریں گے. پھر لوکل ویریبلز آ جائیں گے, پھر گلوبل ویریبلز آ جائیں گے, تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا, سکھاؤں گا آپ کو. پھر اریز آ جائیں گے, پھر ڈیٹا ٹائپس آ جائیں گے کہ پی ایچ پی میں ڈیٹا ٹائپس کیا ہے, پھر ایف این ایل اسٹیٹمنٹس آ جائیں گے, پھر لوپس آ جائیں گے, پھر فنکشنز بنانا آ جائیں گے, پھر انکلوڈ اینڈ ریکوائر کمانڈز ہے وہ آ جائیں گے, پھر گیٹ اینڈ پوسٹ ہے وہ آ جائیں گے, پھر سیشنز ہے وہ آپ کو بتاؤں گا, پھر کوکیز ہے, پھر جو ہے ای میل ہے, پھر فلٹرز ہے, پھر پی ایچ پی فائل کا ایک کمانڈ ہے جس میں فائل بنا سکتے ہیں, فائلز جو ہوتی ہیں نا ٹیکسٹ فائلز, فائل اوپن کر سکتے ہیں, فائل بند کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر پی ایچ پی ایررز کا بھی بڑا ضروری ہے, اس کو ڈسکس کریں گے. پی ایچ پی میں ایررز آپ کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. امیج اپلوڈ کا ایک اسپیشل وہ ہے کہ امیجز آپ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں پی ایچ پی میں, مطلب ہے کہ ایک ویب فارم کے تھرو آپ امیجز کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور کچھ اسپیشل کمانڈز ہوں گے جو کہ یوز ہوتی ہے مختلف مواقع پہ, تو وہ بھی میں آپ کو اس پی ایچ پی کے آؤٹ لائن میں بتاؤں گا. اس کے بعد جو مائی ایس کیو ایل آئی آ جائے گا, تو مائی ایس کیو ایل آئی کا انٹروڈکشن ہوگا. مائی ایس کیو ایل آئی کنیکشن بنائیں گے, پھر ڈیٹا بیس اور ٹیبل بنائیں گے, پھر انسرٹ ڈیٹا کیسے ہوتا ہے, اس سے وہاں سے واپس ڈیٹا ریٹریو کیسے ہوتا ہے پی ایچ پی کے تھرو اپنے ڈیٹا بیس سے, ڈیلیٹ کیسے ڈیٹا ہوتا ہے, اپڈیٹ کیسے ہوتا ہے ڈیٹا میں, ڈیٹا بائی آرڈر کیسے لے سکتے ہیں, مائی ایس کیو ایل آئی ویئر کی ایک کنڈیشن ہے وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں پھر مائی ایس کیو ایل کے اندر آ جائے گی. اس کے بعد ہم کچھ سمپل سے کچھ 4 پروجیکٹس اس میں بنا لیں گے. ایک سمپل سا ایک کیلکولیٹر بنا لیں گے, ایک سمپل سا کنورٹر بنا لیں گے, ایک رجسٹریشن فارم بنا لیں گے پورا جو ہے تمام چیزوں کے ساتھ, اور ایک آن لائن ووٹنگ سسٹم بنا لیں گے. اب ووٹنگ سسٹم اس میں مجھے آن لائن لکھنا بھول گیا میں اس پریزنٹیشن میں, لیکن ایک آن لائن ووٹنگ سسٹم جس میں کچھ امیدوار ہوں گے, اس کو لوگ جو ہے ووٹ کر سکیں گے, اور ووٹس کا ریزلٹس بھی وہ دیکھ سکیں گے کہ پروگریس کیا جا رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم بنائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے انٹروڈکشن ٹو اوپ, یعنی کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ جو ہے سب سے لاسٹ میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ پی ایچ پی کے اندر آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں. سو یہ تھا اس کورس کا پورا انٹروڈکشن. نیکسٹ ویڈیو سے ہم باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کریں گے اپنا اس کورس کو, کہ پی ایچ پی جو ہے اس کا جو سنٹیکس کیا ہے, سوری جو ٹولز ہے وہ کس طرح انسٹال کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو سے ہم آئیں گے.